سینئر صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید کے مطابق جو سیاستدان انتخاب سے بھاگنے کے بہانے ڈھونڈے اسے اس دھندے میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہمارے ہاں مگر 2 نمبر رویوں کی بھرمار ہے۔ مارچ 1977 میں عام انتخابات ہوئے تو ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف پاکستان قومی اتحاد میں جمع ہوئی 9 سیاسی جماعتوں نے انہیں بدترین دھاندلی کا مظہر بتایا۔ دھاندلی کے خلاف تحریک چلی جس کی بدولت بھٹو نئے انتخاب کو رضامند ہو گئے۔ تاب اصغر خان اور ولی خان جیسے قداور سیاستدانوں نے پیپلز پارٹی کی نیت پر سوالات اٹھا دیے۔ محاورے والی گوٹ پھنس گئی تو جنرل ضیاء کا مارشل لا ہمارا مقدر ہوا۔ مارشل لا لگاتے ہوئے جنرل ضیاء نے قوم سے وعدہ کیا کہ وہ 90 دنوں کے اندر نئے انتخابات کروا دیں گے۔ ان کے وعدے سے مگر پاکستان قومی اتحاد میں شامل جماعتوں کی اکثریت گھبرا گئی۔ بھٹو کو دھاندلی کے ذریعے مارچ 77 کے انتخاب جیتنے کا تانا دینے والے اس خدشے کا اظہار کرنا شروع ہو گئے کہ مارشل لا کی چھتری تلے ہوئے انتخاب بھی بھٹو اور ان کی جماعت کو اکثریت حاصل کرنے سے روک نہیں پائیں گے۔ جمہوریت کی بحالی لہٰذا مائنس بھٹو کے ساتھ نتھی کر دی گئی۔ جنرل ضیاء بھی اپنے اقتدار کو طول دینا چاہ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں اسلامی نظام کے نفاذ کا خاکہ بھی موجود تھا۔ بھٹو کو لہٰذا پھانسی لگا کر مائنس کر دیا گیا۔ پیپلز پارٹی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو کالعدم ٹھہرانے کے بعد ملک میں اسلامی نظام کے نفاذ اور افغانستان کو جہاد کے ذریعے کمیونسٹ نظام سے آزاد کروانے کی مہم شروع ہو گئی۔ جنرل ضیاء کی فضائی حادثے میں رحلت کے بعد 1988 میں ہوئے انتخاب مگر طویل وقفے کے بعد پیپلز پارٹی کو سادہ اکثریت کے اصول سے روک نہیں پائے۔ 1977 سے 1988 تک کے سفر کی یاد مجھے ان دنوں بہت ستا رہی ہے۔ وجہ اس کی چند مقبول صحافی ہے جن کے ویلاگ اور کالم بہت شوق سے دیکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ لگی لپٹی رکھے بغیر میرے یہ ساتھی خبر دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہلاتی قوتوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اقتدار سے محروم ہو جانے کے بعد عمران خان کی مقبولیت آسمان کو چھو رہی ہے۔ 9 مئی کے واقعات اور ان کی وجہ سے تحریک انصاف کے سرکردہ رہنماؤں کی پکڑ دکڑ اور روپوشیاں بھی کپتان کی مقبولیت کمزور نہیں کر پائی۔ تحریک انصاف کا مخالف ووٹ مختلف جماعتوں میں تقسیم ہے۔ آئندہ انتخاب میں تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدواروں کے خلاف 1 on 1 انداز میں مقابلے کو تیار نہیں۔ پنجاب میں نون لیگ تحریک انصاف کو تھلے لگا سکتی تھی۔ اپریل 2022 سے اگست 2023 تک قائم رہی شہباز حکومت نے مگر پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے نام پر جو پالیسیاں متعارف کروائی انہوں نے عام پاکستانی کی زندگی اجیرن بنا دی۔ مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ووٹروں کی اکثریت بے چینی سے منتظر ہے کہ نون لیگ کے نامزد کردہ امیدوار کے خلاف ووٹ ڈال کر اپنا غصہ اتارے۔ قصہ مختصر سوشل میڈیا پر چھائے ماحول کو بنیاد بناتے ہوئے دعویٰ یہ ہو رہا ہے کہ 8 فروری 2024 کو انتخاب ہوئے تو جیل میں ہوتے ہوئے بھی عمران خان اپنے نامزد کردہ امیدواروں کو قومی ہی نہیں بلکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں میں بھی بھاری بھرکم اکثریت دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انتخابی حرکیات کا درینہ طالب علم ہوتے ہوئے میں ذاتی طور پر مذکورہ دعوے سے متفق نہیں۔ ہوا انتخابی نتائج کی سمت کا تعین کرنے میں یقیناً اہم کردار ادا کرتی ہے اور ان دنوں ہوا عمران خان کی حمایت میں چل رہی ہے۔ ہمارے ہاں مگر صدارتی نظام لاگو نہیں جہاں صدر عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ با اختیار ہونے کی تہمت وزیر اعظم کے منصب پر لگائی جاتی ہے اور اگر کوئی سیاستدان وزیر اعظم منتخب ہونا چاہتا ہے تو اسے قومی اسمبلی کے انتخاب کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اپنے لیے قومی اسمبلی کا کوئی حلقہ چننے کے علاوہ دیگر حلقوں سے بھی اپنی جماعت کے امیدوار کھڑے کرتا ہے۔ ایک طویل عمل کی بدولت قومی اسمبلی تشکیل پا جاتی ہے تو اس کے کم از کم 172 اراکین کی حمایت ہی وزیر اعظم منتخب کرتی ہے۔ 9 مئی 2023 سے قبل تحریک انصاف مجھے آئندہ انتخاب میں بآسانی سادہ اکثریت حاصل کرتی نظر آ رہی تھی۔ اس دن کے بعد مگر اس کے نام نہاد الیکٹیبل کی گرفتاریاں اور روپوشیاں شروع ہو گئی۔ بعد ازاں غائب ہوئے یا کئی افراد کے اعترافی بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غائب ہونے کے بعد نمودار ہونے والے کئی افراد تحریک انصاف چھوڑ کر دوسری جماعتوں خاص طور پر جہانگیر ترین کے بنائے استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں۔ عوامی جذبات سے قطع نظر تحریک انصاف بتدریج ایسے افراد سے محروم ہو رہی ہے جو عام انتخاب لڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔
کہ سادہ دل لوگ تاہم مجھ قبطی کو یہ سمجھاتے ہیں کہ نوجوانوں کی بے پناہ اکثریت تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدواروں کو ووٹ دینے کو بے چین ہے۔ سمارٹ فون گھر گھر پہنچ چکے ہیں، ان پر بنائے واٹس ایپ گروپ تحریک انصاف کے متحرک کارکنوں کو ہماری انتخابی تاریخ میں پہلی بار حیران کن نتائج دکھانے کے قابل بنا چکے ہیں۔ واٹس ایپ گروپ کے حوالے سے جو منظر مجھے دکھانے کی کوشش ہوتی ہے، میں اسے جھٹلانے کی حماقت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس سوال کا جواب مگر 29 نومبر 2023 کی صبح یہ کالم لکھتے ہوئے بھی حاصل نہیں کر پایا کہ اسلام آباد، جہاں میں ان دنوں مقیم ہوں، وہاں قومی اسمبلی کے جو 3 حلقے ہیں، ان پر تحریک انصاف کے امیدوار کون ہے؟ اسد عمر جس حلقے سے 2 بار کامیاب ہوئے تھے، وہاں سے اس بار کون امیدوار ہوگا؟ اس حلقے پر توجہ دیتے ہوئے خریدنا شروع کیا تو تحریک انصاف کے متوالوں نے بتایا تحریک انصاف کے وفادار وکیل شعیب شہین مذکورہ حلقے سے تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے۔ خبر مگر یہ بھی اڑ رہی ہے کہ ڈاکٹر بابر اعوان بھی اس حلقے سے قسمت آزمانا چاہ رہے ہیں۔ شعیب شہین ٹی وی پروگراموں میں تحریک انصاف کی متحرک اور بھرپور نمائندگی کرتے رہے ہیں، مگر وہ انتخابی میدان کے تجربہ کار کھلاڑی نہیں۔ ہوا ان کی حمایت میں چل بھی رہی ہو تو تحریک انصاف کے ایک اور دبنگ ترجمان وکیل شیر افضل خان مروت ان کی عمران خان سے قربت کو تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے مشکوک بنا چکے ہیں۔